السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سید الشہداء سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسلام لانا، یہ سب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا ہے۔ حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کلیجہ کس نے چبایا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت ہندہ نے منت مانگی تھی، منت مانی کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ میں چباؤں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندہ کون ہے؟ علماء نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ اسی بات کو لے کر سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور جگہ بہت بڑے بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت ہندہ ہیں کون؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت کے زمانہ میں 7 عورتوں کا نام ہندہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی جو والدہ ہیں، حضرت سفیان کی جو زوجہ ہیں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نہیں ہیں، علماء لکھتے ہیں۔ اب یہ ہندہ ہیں کون؟ کیونکہ 7 عورتیں تھیں، کوئی ایک عورت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا یا نہیں؟ تو حضرت ہندہ یہ ہیں کون؟ اس کا جواب میں نے ایک دیا کہ علماء کہتے ہیں 7 عورتیں تھیں، اور 7 عورتوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، بہرحال حضرت سفیان کی زوجہ نہیں ہے۔ اور یہ وہی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان کی زوجہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں، جن کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو میرے دوستو، اگر ایک بات مسلم ہے، یہ بات کہ جیسے علماء کہتے ہیں 7 عورتوں کا نام تھا، کوئی ایک نہیں ہے، یہ والی ہندہ نہیں ہے، بہرحال کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ بات کو مان لیا جائے کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سفیان کی زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، تو اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ اگر 100 سال کا بوڑھا، کافر بوڑھا کلمہ پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ کی بیعت کی، حضرت ہندہ سے بیعت کی، فرمایا ایھا النبی اذا جاءکم مؤمنات، جب قرآن نے انہیں مومنات کہہ دیا، پھر ہمارا اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا۔ لوگ پتہ نہیں کس کو سنتے ہیں، یہ اعتراض نکالتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام پر جو ہے وہ اعتراضات بار بار کرنا اس بات پر کہ یہ وہی ہندہ ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، اور آپ کو اللہ کا شیر کہا، یہ عورت بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراض کرنا درست نہیں بنتا۔ اس لیے آج کل بالخصوص ہمارے نوجوان، بالخصوص انجینئر کو سننے والے لوگ اعتراض اس بات کو لے کر کرتے ہیں یہ وہی ہندہ تھی۔ اگر تمہاری بات کو ایک طرف رکھ کر مان بھی لیا جائے کہ وہی ہندہ تھی جس نے کلیجہ چبایا تھا، وہی حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہے، تو اسلام لانے کے بعد سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن انہیں مومن اور مومنہ کہہ رہا ہے، ہمارا اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی بات تھی۔ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اسلام لے آتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام، جب میں کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا،
تو اس وقت میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے صحابی پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اب بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے، غزوہ احد کو اگر دیکھا جائے، یہی غزوہ احد جس میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حملہ کس نے کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے. تو ان سب کے ذمہ دار تو خالد بن ولید بنتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ حضرت خالد بن ولید، معاذ اللہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اگرچہ، لیکن جب وہ اسلام لے آئے یہ سب چیزیں مٹ گئی. اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. ہم لوگوں کا اس بات پر حق ہی نہیں بنتا کہ ہم حضرات صحابہ پر اعتراض کریں. پھر اگلی بات سمجھ لیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، فرمایا آپ میرے سامنے نہ آئے کریں تاکہ مجھے اپنے چچا کی یاد نہ آئے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمارا یہ حق ہی نہیں بنتا ہم انجینئر کو سن کر حضرات صحابہ پر اعتراض کریں، تان اور تشنیع کریں. یہ کسی صورت بھی نہیں، کیونکہ ہمارا حق نہیں. جب اللہ نے خود فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے خود فرما دیا اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، پھر میں اور آپ کون ہیں جو حضرات صحابہ پر اعتراض کریں؟ حق نہیں بنتا. اس لیے کہ حضرات صحابہ ہی وہ جماعت ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.